السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا یہ 8واں لیکچر ہے۔ حسب سابق میں آپ کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں لاسٹ لیکچر کے بارے میں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ انٹر ریلیٹ کرنے میں دونوں لیکچرز کو مدد مل سکے۔ اپنے لاسٹ لیکچر میں یعنی 7ویں لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے ایس ایم ای سیکٹر میں جو انسٹیٹیوشنل سپورٹ تھی گورنمنٹ کی، بوتھ آن فائنینشیل سیکٹر اینڈ بوتھ آن انفراسٹرکچرل سیکٹر، اس کو پڑھا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے انفراسٹرکچرل بیسس ماڈل جو ہے 1967 کا، اس کو بیس بنا کے ہماری پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں اور سرحد میں اسمال انڈسٹری اسٹیٹ بنائی گئی۔ تو یہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ مزید کون سے ادارے ہیں جو اس میں ایکٹیولی پارٹ پلے کر رہے ہیں in special relation to the growth of SMEs in پاکستان۔ تو آج جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں کیا ہے۔ ہمارے پاس جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے جی رول آف این جی اوز۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ یہ ٹرم فرسٹ ٹائم یہ ٹرمینالوجی جو ہے ہمارے لیکچر میں آئی ہے، تو میں اس کا ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ این جی اوز وہ ادارے ہیں، ہم انہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کہتے ہیں، جو اجتماعی سطح پہ یا ذاتی سطح پہ کچھ لوگ جو کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور جنہیں خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دے کین ڈو سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی، تو وہ اکٹھے ہو کے جو ہے انڈیویجلی یا کلیکٹیولی ایک آرگنائزیشن بنا کے مختلف فلاحی کام کرتے ہیں۔ دیئر بیسیکلی ورکیبلٹی از سوشو اکنامک and health related, and of course they have a major role also in poverty alleviation and in the education at grassroots level۔ تو این جی اوز کا کریکٹر جو ہے وہ کافی ہمارے ملک میں جو ہے وہ بڑا مثبت رہا ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ این جی اوز کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کس لیول پہ ہے اور کس طرح سے وہ ایفیکٹ کرتی ہے ہمارے فیکٹرز کو جو کہ رسپانسیبل ہیں انڈائریکٹلی ایس ایم ایز کی ترقی کے یا ان کے اندر چینجز لانے کے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انڈیویجول لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ این جی اوز کا جو ہے رول وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ مدد کرتی ہیں۔ این جی اوز جو ہیں بیسیکلی میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ سوشل سیکٹر میں اور سوشو اکنامک سیکٹر میں بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہیں۔ اس میں آپ اگر شروع کریں تو اسٹارٹنگ فرام دی بیسک ایجوکیشن ایٹ گراس روٹ لیول، اس میں سینیٹیشن سسٹمز ہیں، اس میں ہاؤسنگ فیسلٹیز ہیں، اس میں مختلف واٹر سینیٹیشن اسکیمز ہیں، اس میں فریش واٹر سپلائیز ہے، اس میں پھر ہے کہ جی واٹر بیسڈ ڈیزیز کو کنٹرول کرنا جو کمیونٹی کا پرابلم ہے۔ یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہماری 2 قسم کی آبادی ہے۔ ایک وہ پاپولیشن ہے جو پیورلی رورل ہے، دیہات میں رہتی ہے، 80% آبادی ہماری جو ہے، اور ایک وہ آبادی ہے جو شہروں میں ہے، یعنی اربنائزیشن کے بعد وہ وہاں پہ بس گئی۔ اب اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جو نہ تو شہروں میں رہتا ہے اور نہ ہی وہ دیہات میں رہتا ہے۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، کہ ایک پیس آف لینڈ پہ کچھ لوگوں نے گھر بنائے یا اسٹرکچر بنایا، جیسے تیسے بھی انہوں نے، وہاں پہ کوئی سینیٹیشن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی واٹر فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ بنا سکیں، بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے جو بیس بنتا ہے مختلف مشکلات کا، انکلوڈنگ دی ڈفرینٹ ایپیڈیمکس، یعنی مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو یہ لوگ زیادہ تر جو ایکٹیو ہیں این جی اوز جو ہیں یہ اس ایریا میں ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا میجر رول جو ہے ایس ایم ایز میں وہ کیا ہے۔ تو جی میرے نزدیک جو 3 جو رول ہیں وہ ایس ایم ایز کے ساتھ ان کے ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ پہلا تو ہے پاورٹی ایلیویشن تھرو دی اسپریڈنگ آف ایجوکیشن اینڈ ریسورسز اینڈ اسکلز اینڈ فائنینشیل ہیلپ ایٹ دا گراس روٹ لیول۔ دوسرا ہے جو بیسک ایجوکیشن کی پروویژن ہے، اور تیسرا ہے جینڈر ڈیولپمنٹ، یعنی خواتین کو حصہ دینا ایک کارآمد
افراد کے زمرے میں ان کو لے کے آنا. تو آئیے کہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از پاورٹی ایلیویشن. جب ہم دیکھتے ہیں فگرز کو تو ایک نہایت افسوسناک بات ہے کہ 93 سے لے کے 99 تک جو 6 سال ہیں اس میں 12 ملین لوگ یعنی 1.20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ لوور پاورٹی لائن کو کراس کر کے اس میں داخل ہوئے. اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جناب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک سطح پہ داخل ہو گئی جو غربت کی نچلی سطح ہے. تو یہاں پہ این جی اوز کا رول جو ہے وہ بڑا ہی مثبت ہے. انہوں نے مختلف پروگرامز بنائے, مختلف ظاہر ہے ان کے کچھ اپنے ریسورسز تھے, کچھ انہوں نے لوگوں سے فنڈز اکٹھے کیے, کچھ مخیر حضرات نے مدد کی, کچھ لوگ خود ایسے تھے جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا. آف کورس ان کو جو بیرونی کچھ جو ادارے ہیں ڈونر ایجنسیز وہ بھی بہت پیسے دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک پلیٹ فارم بن گیا جو ہے پاورٹی ایلیویشن کو دور کرنے کا, اور اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ مجوز کیا وہ یہ تھا کہ جناب ایک تو بیسک جو نچلا طبقہ ہے اس کو بے روزگار ہونے سے بچایا جائے, اس کو کچھ پیسے دے کے. بیسیکلی یہ گرامین بینک جو ہے بنگلہ دیش میں جس کا بیس اسمال لون ڈسبرسمنٹ 5,000 6,000 سے لے کے 40,000 روپے تک ڈسبرسمنٹ, اور اس کے بیس کے اوپر اکانومی کی ڈیولپمنٹ تھی, سیلف سفیشینسی تھی, اسی کو اصل میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہمارے این جی اوز نے پاورٹی ایلیویشن میں ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا. پھر دوسرا جو ایک اس میں ان کا بہت بڑا کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ انہوں نے ایک نچلی سطح پہ آ کے جو خواتین ہیں, ہماری جو خواتین ہیں, ان کو کام میں حصہ دیا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کی جو بنیادی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے وہ شادی کے بعد کیا جاتا ہے ایز اے وائف اور ایز اے مدر. تو ان کی سماجی حیثیت جو ہے آف کورس بڑی محترم ہے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یا دوسرے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں, فار ایسٹ میں, وہ مردوں کے شانہ بشانہ ایک کارآمد زندگی بسر کرنے میں مدمامن ثابت ہوتی ہیں. تو پاکستان میں تھوڑی سی چونکہ ہماری سوشل ریسٹرکشنز ہیں, ہمارا کچھ علاقائی ایسا مسئلہ ہے جو آف کورس ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں این جی اوز نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے ایسا کیا کہ خود گھروں میں جا کے کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا, را مٹیریل کو ڈسٹریبیوٹ کیا, کام کریٹ کیا ان خواتین کے لیے, ان کو ٹریننگ دی, ان کو بیسک ایجوکیشن دی, ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز سے آگاہ کیا, ان کو بتایا کہ جناب کس طرح سے نو عمری کی شادیاں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کی بیسک میل نیوٹریشن جو خوراک کی کمی کی وجہ سے ان میں جو ویکنیسز آ گئی تھی ان کو دور کیا. تو اس طرح سے بے شمار سیکٹرز ہیں سوشل اور سوشو اکنامک جس میں کہ این جی اوز نے اپنا پارٹ پلے کیا. ایک بہت بڑا پارٹ جو این جی اوز کا ہے وہ ایڈوکیسی ہے. جب آپ انڈیویجل صنعت کار کی بات کرتے ہیں یا انڈیویجل ورکر کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی مشکلات جو ہیں ان کو ان افراد تک پہنچانا جو کہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پالیسی میکر ہیں اور جنہوں نے کوئی پازیٹیو چینج لانی ہوتی ہیں یا کوئی اچھی چیزیں انڈیوس کرنی ہوتی ہیں کسی پالیسی کے اندر, ان تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک بڑے با اثر میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو این جی اوز ہیں وہ پریشر گروپس کا کام کرتی ہیں, وہ ایک رائے قائم کرتی ہیں کسی بھی مشکل کے بارے میں اور اس کو میڈیا تک لے کے جاتی ہیں, اور اس طرح سے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کو پارٹ آف دا پالیسی بنا لیتے ہیں اور چینجز جو ہیں پازیٹیو لا کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مثبت رول ہے این جی اوز کا کہ وہ ایڈوکیسی کا کام کرتی ہیں ان فارمنگ پریشر گروپس اینڈ دوز لیڈس ٹو دی ہیونگ دی پالیسی چینجز ان دی بیسک انفراسٹرکچر فارمولیشن. تو ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ٹو ایس ایم ایز, ان کا کیسے تعلق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت نچلی سطح پہ لوگوں کو انڈیویجل قرضے دیے, لوگوں کو دیہاتوں میں جا کے اور کچی آبادیوں میں جا کے ان کو چھوٹے چھوٹے سیونگ اسکیمز دیں, سینیٹیشن پروگرامز بتائے, ان کو سکھایا کہ جی آپ کیا کریں گے تو کیسے, جیسے خواتین کو دستکاری, قالین بافی اور مختلف دوسری ٹریننگ دی کہ جناب یہ مٹیریل لیں, یہ دستکاری کریں, پھر ان کو خریدا اور شہروں میں ان کو بیچا. تو ایک روزگار کے بے شمار
جو تھے وہ ذرائع پیدا ہو گئے. میں ایک چھوٹی سی فگر عرض کروں گا کہ تقریباً 2800 خواتین کو کچھ تھوڑے سے عرصے میں ٹرینڈ کیا گیا پنجاب کے اندر. تو میں 2800 خواتین کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 2800 فیملیز. تو یہ ایک ویشیس سرکل بن جاتا ہے جو ایک سے دوسری چیز کو کوریلیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک ڈسکشن تھی کہ جناب ایس ایم ایز کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے این جی اوز کا کردار کبھی بھی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, اور ایک بڑا ہی مثبت کردار ہے جو کہ این جی اوز پلے کر رہی ہیں, اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. یہ ہے جی کہ ادر سپورٹ انیشیٹوز فار ایس ایم ایز. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا انیشیٹو ہیں جو لیے گئے ہیں ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے لیے. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. جب ہم ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جب شروع میں دیکھا کہ جی ہمارے ملک میں ضرور ایس ایم ایز کی ترقی ہوئی ہے لیکن ان اے ویری ہیپ ہیزرڈ مینر. اس کے لیے کوئی ایک دیر از نو اسموتھ کرو دیٹ کین شو یو دی پروگرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی بیسیکلی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, یعنی ہم اپنے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ نہیں کرتے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, میں چھوٹے صنعت کار کی بات کر رہا ہوں یا درمیانے درجے کے صنعت کار کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا فقدان ہے. ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی ایک سیدھے رستے کو بنانا اور ایک اصول کو یا ایک قانون کو رواج دینا کہ جناب یہ پالیسی ہے. پالیسی ہمیشہ فگرز پہ بنتی ہے. انڈاکومنٹڈ اکانومی میں فگرز کا فقدان ہوتا ہے, اس لیے ذرا مشکل سے پالیسی میکنگ بنتی ہے. اب یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب شروع کیا اپنے ایس ایم ایز کو تو ہم نے جو ماڈل تھا وہ 1967 کا انڈین ماڈل جو تھا, جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, اس کو ریپلیکیٹ کیا. وہ ماڈل کیا تھا کہ دی ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف ایس ایم ایز تھرو دیٹ انفراسٹرکچر. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے ہم نے اپنی جو ہیں وہ سوسائٹیز بنائی, ہم نے اپنی کارپوریشنز بنائی اسمال انڈسٹریز کی, وقت کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ جو تھا وہ چینج ہوتا گیا کیونکہ وہ فیکٹرز 60s میں یا 70s میں جو تھے وہ 90s میں آ کے یا 2000 میں آ کے ٹوٹلی چینج ہو گئے. آبادی بڑھ گئی, ریسورسز بڑھ گئے, ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو گئی. یہاں پہ آ کے ایک چینج لانے کی ضرورت تھی. وہ چینج کیا تھی؟ وہ چینج یہ تھی کہ گلوبلائزیشن, گلوبل ویو سے دیکھا جائے ایس ایم ایز کو اور پھر پالیسی بنائی جائے. تو گلوبل ویو کیا ہے؟ گلوبل ویو آج چینج ہو چکا ہے. اٹ از ناٹ بیسڈ آن انفراسٹرکچر اینڈ انفراسٹرکچر بیسڈ پروگرس آف ایس ایم ایز. اٹ از بیسڈ آن دی پالیسی میکنگ. پالیسی میکنگ فار دی فیسیلیٹیشن آف ایس ایم ایز, کہ ہم کس طرح سے ایک پالیسی بنائیں جو کہ ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کرے. اس میں مینجمنٹ ہے, اس میں ہیومن ریسورسز ہیں, اس میں ٹیکنالوجی ہے, اس میں فائنینشیل ایشوز ہیں, اس میں سپورٹ ہے. آپ کو مختلف جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کی, اس میں آپ کی مارکیٹنگ کے ایشوز ہیں, اس میں آپ کی آئی ٹی بیسڈ کچھ جو ہیلپ ہے وہ ہے. یعنی ایک پالیسی ایسی کی ضرورت ہے جو کہ اوور آل ایک کور کر سکے ایک اسٹرکچر کو. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جی دنیا میں وقتاً فوقتاً چینجز ہوتی رہیں. یہ چینجز ہر ایک ملک نے اپنے ذرائع کو اور اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کے کسٹمائزڈ کی. دے ور ٹیلرڈ ٹو دیئر سائز. 1962 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان نے سب سے پہلے یہ چینجز جو تھیں اپنی پالیسی میں وہ لائے, اور انہوں نے ایک پالیسی بنائی ایس ایم ایز کی جو کہ ڈیزائنڈ تھی ٹو کیٹر فار دیئر نیڈس, ٹو کیٹر فار دیئر ایس ایم ایز. اور وہ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جاپان ایک جو تھا وہ لینڈ مارک بن گیا ان دی ایس ایم ایز اکانومی یا ایس ایم ای بیسڈ اکانومی. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن, یہ امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یہ جو رولز تھے یہ ریگولیٹ کیے گئے اور ایک پورا سسٹم بنایا گیا ود دی اپائنٹمنٹ آمبڈسمین, یعنی ایک اس کے لیے علیحدہ سے ایک قانونی جج مقرر کیا گیا جو چھوٹے بزنس کے فیصلے کو جو ہے وہ کرتا تھا. کوئی اگر کانفلکٹ آ جاتا تھا یا کوئی اس میں کوئی اینی سارٹ آف اگر کوئی لا کے اگینسٹ چیز ڈیولپ ہوتی تھی, تو یعنی ایک علیحدہ سے ایک پالیسی ورک بنایا گیا جو کہ اس کو بہت زیادہ
سوٹ کرتا تھا اس اسٹرکچر کو. تو اس سٹیج پہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم بھی اپنے اندر چینجز لائیں اور اپنے انفراسٹرکچر کو جو بیسڈ ٹیکنالوجی ہے یا جو ہماری بیسڈ جو ہے ایس ایم ایز اکانومی ہے اس کو چینج کرتے ہوئے گلوبل ویژن کی طرف آئیں. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جی ہم اب کیا سٹیپس ہماری گورنمنٹ نے لیے اور کس طرح سے وہ ادارے بنائے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا. آئیے دیکھتے ہیں. جو ادارہ اس سب چیز کو کور کرنے کے لیے اور ایک گلوبل ویژن کے لیے اور ایک پالیسی میکنگ کے لیے اور ایک ایسی پالیسی میکنگ کے لیے جو کہ انٹرفیس کا کام دے بٹوین دی آرگنائزیشنز آف انڈسٹریز یا ایک انڈیویجول انڈسٹریز کے اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک برج کا کام دے. ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو ہماری جو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر اور جو گیپ ہے ان شیپ آف فیزیبلٹی ایبسنس ڈیٹا بیس ایبسنس اور جو ہماری لیک آف ڈاکومنٹیشن ہے, یہ جو سارے برجز ہیں اور جو ہماری ٹیکنالوجی میں لوگ پیچھے ہیں. ہماری اگر جس طرح مین پاور ہماری بہت زیادہ اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیکنالوجی کا مکس اپ ہو جائے تو اٹس ویری گڈ کمبینیشن. تو اس ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے تو ایک 98 میں 1998 میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نام جسے دیا گیا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس کو سمیڈا کے نام سے جو ہے وہ ہم سارے جو ہے فار ریفرنس سے کہتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے جی کہ سمیڈا کے فنکشنز کیا ہیں. آف کورس اٹس اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن جہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ون ونڈو آپریشن ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک قابل ستائش ادارہ ہے جو بہت اچھے لیول پہ اور بڑے اچھی سطح پہ لوگوں کے لیے مختلف انڈسٹریز کے لیے اور مختلف انڈسٹریل گروپس کے لیے کام کر رہا ہے. آئیے دیکھیے کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں. میں نے جیسے گزارش کی 1998 میں اس کا قیام ہوا تو یہ ان ڈیپتھ انالیسس کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جی کہ اس ریسرچ کے بیس پہ کیا پلاننگ کرنی ہے, ٹیکنالوجیز کیا لانی ہے, کیا ریسرچ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ان کے سامنے مارکیٹنگ میں کس طرح سے چینجز لانی ہے اور اپنے اداروں کو کس طرح سے ان کے ساتھ منسلک کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ترقی کے لیے اپنی جو ہے ایڈوانسمنٹ آف جو ان کی ہے ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لا سکیں. تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے. تو سمیڈا نے بھی جب 98 میں بنا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا جی کہ گلوبل ویژن کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ ریسٹرکچرنگ کی اپنی تھاٹ کے اندر, اپنی تھیم کے اندر کہ جناب ہم کچھ ریسٹرکچرنگ کریں گے تاکہ ہم کسٹمائز کر سکیں اپنی جو ڈیزائن کو ضروریات کے مطابق اپنی انڈسٹری کے اور اپنے انفراسٹرکچر کے. تو یہ ریسٹرکچرنگ کے بعد جو ہمارے پاس صورتحال آتی ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. انہینس انٹریکشن بٹوین ایس ایم ایز اینڈ سمیڈا. جب تک آپ کسی ادارے کے پاس جا کے اس کی مشکلات کو سے ڈسکس نہ کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا ان کے پرابلمز کیا ہیں, ان کی مشکلات کیا ہیں, انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے. سمیڈا نے نہ صرف یہ کیا کہ ایک انٹرفیس بنا دیا ایک انڈیویجول انڈسٹریز کے ساتھ اور اپنے محکمے کے ساتھ, بلکہ انہوں نے ایک جو اس سے بھی اچھا سٹیپ کیا وہ سیکٹورل ان کو مختلف سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا. جی یہ ایک فینس کا سیکٹر ہے, یہ کٹلری کا سیکٹر ہے, آف کورس اکارڈنگ ٹو دا پرائرٹیز کہ جی کس کو زیادہ ضرورت ہے ہماری مدد کی. یہ ایک اسپورٹس کا سیکٹر ہے, یہ لیدر کا سیکٹر ہے, یہ ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل کا سیکٹر ہے. تو اس طرح سیکٹرز میں تقسیم کر دیا. اب جو مختلف سیکٹرز ہیں نیچرلی ان کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں, ایسوسیشنز ہیں. تو جب آپ ایسوسیشنز میں بیٹھتے ہیں اور ایسوسیشنز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ پرابلم جو انڈیویجول انڈسٹری کے ہیں وہ ملتے ہیں میس لیول پہ. ایک جو ہے ایسوسیشن یا ایک جو سیکٹر ہے, جب آپ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ پرابلم ہے ہماری انڈسٹری کو, اس کے جو عہدے دار ہیں مثلا اگر ہم کہیں گے جی کہ فین مینوفیکچر ایسوسیشن ہے تو وہ یا کوئی اور ایسوسیشن اس قسم کی, تو ان کو پتا ہوگا جی کہ ہمارے سیکٹر میں کیا کیا مشکلات ہیں,
کیا کیا ہمیں پرابلمز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ خود یہ حل بھی بتائیں گے کہ جی ہمیں یہ اگر رعایت ملیں اور یہ اگر ہمیں انسینٹیوز ملیں تو ہم بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ انٹرفیس جو تھا اس نے کیا برج کا کام کیا, اور ایس ایم ایز کی جو نیڈز تھیں اور ایس ایم ایز کی جو آواز تھی اس کو پالیسی میکنگ جو کوریڈورز تھے وہاں تک پہنچایا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک بڑا ہی اچھا فنکشن میرے خیال میں جو سمیڈا کا ہے وہ رہا ہے, اور یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, جیسے میں نے گزارش کی, انٹرفیس بٹوین ایس ایم ایز اینڈ گورنمنٹ, پھر ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمس جو انڈسٹری کے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب یہ ہے نیڈز بیسڈ سیکٹوریل ریسرچ کہ جناب کسی سیکٹر کو کس چیز کی ضرورت ہے. جب ہم نے ایک انڈسٹری کو یا ایک انڈسٹریل سسٹم کو مختلف پرائرٹی کے لحاظ سے سیکٹرز میں 9 سیکٹرز میں تقسیم کر لیا تو ہم نے دیکھا جی کہ اب ہر سیکٹر کی ضرورت کیا ہے. تو ریسرچ بیسڈ یہ بن گیا, ریسرچ کا بیس کہ جی ہر سیکٹر کو دیکھا جائے. اس سے یہ پھر ہوتا ہے کلسٹر فارمیشن سے کہتے ہیں. اس میں مختلف ایجنسیوں نے بڑی ہیلپ کی سمیڈا کی. سمیڈا نے ایک جو ہے کو ریلیشن قائم کیا ود یونیڈو, اور کافی اس پہ کام ہو رہا ہے ابھی, اور بڑا ہی اچھا کام ہو رہا ہے. تو مختلف سیکٹر سے کلسٹر بنائے اور ان کی مشکلات کو جو ہے انالیسس کرنے کے لیے ریسرچ کی. وہی جو میں نے گزارش کی کہ ایک اکیلے بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کو مے بی اس کے ذاتی پرابلمس کا پتہ چلے, لیکن آپ جب ریسرچ کریں گے اور ایک کلسٹر کو دیکھیں گے تو آپ کو ریسرچ جو ہے گا اس کا بیس بہت براڈ ملے گا. اس کے بعد پھر ہے کہ اسٹریٹجیز بنائی گئی کہ جناب یہ جو ہمارے ہیں پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو ہم بنائیں, اور کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آگے لائیں تاکہ یہ پرابلم حل ہو سکیں. پھر ہے جی ایس ایم ای سپورٹ ماڈیول کہ ایس ایم ایز کو جو سپورٹ کرنا ہے اس کے لیے مختلف ماڈیولز بنائے گئے. یہ ایک بڑا ریسرچ اورینٹڈ کام تھا اور ایک بڑا محنت طلب کام تھا. اس سلسلے میں سمیڈا کی جو کوششیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں. ایک نظر دیکھتے ہیں. 6 سپورٹ انہوں نے جو سروسز جو تھیں وہ بنائیں. اس میں ایکسٹینسو ہیومن ڈیولپمنٹ تھی, جو ریسورسز ڈیولپمنٹ تھی, یہ ایک بڑا میجر اس کا رول تھا. اس کے بعد یعنی 6 کے علاوہ, یہ 6 تو انہوں نے بنائے, اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تھی یہ ایک مین سیگمنٹ تھا. اور ان پٹ لینی ہر سیکٹر سے ریگارڈنگ دیئر ایشوز کہ جناب آپ کے کیا ایکسپرٹیز کا ایریا میں آپ کی کیا مشکلات ہیں اور آپ کے کیا مختلف جو ہیں وہ پرابلمز ہیں. اس سلسلے میں ہر سیکٹر سے انہوں نے ان پٹ جو ہے وہ لی. پھر ہے جی ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹس. یہ ایک نہایت ہی اہم ضرورت ہے. وہ اس لحاظ سے کہ جب آپ ایک بینکنگ سسٹم میں جاتے ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ جو ریشو ہے بڑے صنعتی اداروں کی اور چھوٹے صنعتی اداروں کی یا میڈیم صنعتی اداروں کی, یہ جو ہے 16% صرف ایسے ہیں ادارے جو جاتے ہیں بینکوں کا رخ یا جو ڈی ایف آئیز کا رخ, جو ڈیولپمنٹ اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا رخ کرتے ہیں لون کے لیے, جبکہ 67% جو ہیں وہ بگ انڈسٹریز ہیں وہ لون کو جو اویل کرتی ہیں. تو یہ کیا سبب ہیں, کیا اسباب ہیں؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ فیزیبلٹیز نہیں تھی, ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں تھی, انڈاکومنٹڈ بیس تھا انڈسٹری کا. تو اس انڈاکومنٹڈ بیس میں جہاں پہ ایبسنس آف بیلنس شیٹس ہو, ایبسنس آف اکاؤنٹس ہو, حالانکہ ہر چیز ان کی بڑی پروفیٹیبلٹی اچھی ہے, لیکن چونکہ بینکس جو ہیں وہ پیورلی ایک لیگل فارمیلٹیز کے لیے ڈاکومنٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ایک فیزیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں. انہیں بریک ایون انالیسس چاہیے ہوتا ہے, انہیں پروجیکشنز چاہیے ہوتی ہیں, انہیں فور کاسٹنگ چاہیے ہوتی ہے, انہیں بجٹری فگرز چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت میجر رول تھا جو سمیڈا نے اپنے ذمے لیا. دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سمیڈا نے کیا جو ہے وہ کام کیا. آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پروجیکٹس. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جی بجائے اس کے کہ ایک ہیپیزلڈی ایک ریس شروع ہو جائے کہ جی میں یہ پروجیکٹ لگاؤں گا, میں یہ پروجیکٹ لگاؤں گا, تو انہوں نے وائبلٹی اکارڈنگ ٹو دا لوکل مارکیٹ and according to the local raw materials and according to the local needs ایک آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک لسٹ بنا دی پروجیکٹس کی کہ جناب یہ ہے جو بینکیبل پروجیکٹس ہیں, بزنس ہیں. بینکیبل ہم ان کو کہتے ہیں جن کے بنا کے اوپر ہمیں بینک جو ہے وہ فائنینس کر سکے. ایسے پروجیکٹس جن کی ڈاکومنٹیشن یا فیزیبلٹی اس طرح سے تیار کی جائے
کہ اس کو بینک جو ہے فائنینس کر دے، اس کو ہم بینکیبل پروجیکٹ کہیں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ آیا جب بینک کو اٹریکشن نظر آئے گی، وہ اپنا پیسہ اسٹیک پہ لگائے گا تو اس کو اس کے اندر کچھ پروفیٹیبلٹی، کچھ جان نظر آئے گی. تو ان کا ایک بڑا میجر رول تھا جی کہ ٹو دی آئیڈینٹیفیکیشن آف بینکیبل پروجیکٹس. تو جب کوئی بندہ جاتا تھا جی جناب میں کیا پروجیکٹ لگاؤں، یا میرے پاس یہ ایکوٹی ہے اور مجھے لون چاہیے، تو میں کس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ترجیح دوں. تو دیٹ آئیڈینٹیفیکیشن واز بیسڈ آن فلم ڈاکومنٹیشن ود اسمیڈا. اور وہ آپ بتاتے ہیں جناب، آپ بیٹھیں، یہ فگرز ہیں، یہ بریک ایون ہے، یہ اس کے پروجیکشنز ہیں، اگر آپ نئے نیتی سے کام کریں گے تو یہ پروجیکٹ کی یہ ویلیویشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سٹیپ تھا. سپورٹ فنکشنز ایٹ سمیڈا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سمیڈا جو ہے یا سمیڈا وہ کیا ہمیں کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے. مختلف جو ایس ایم ایز ہیں، مختلف جو سیکٹرز ہیں ایس ایم ایز کے، ان کے اندر سپورٹ کیسے ان کو ملتی ہے. پالیسی پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ایک پالیسی بناتے ہیں کہ جناب اس سیکٹر میں یہ چینجز جو ہیں یہ ناگزیر ہیں. ہم ان چینجز کو ریسرچ کے ذریعے ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے نیگوشیٹ کر کے وہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ جناب ہاں یہ جو ہے سیکٹر ہے ان میں یہ مشکلات ہیں، تو اس کو ہم جو ہے پالیسی میکرز تک پہنچائیں تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکیں. اس میں اوور آل جو ریگولیٹری ورک ہے، یعنی جو محکمے انوالو ہیں، انکم ٹیکس ہے، اس میں مختلف قسم کے انڈسٹریز کے محکمے ہیں، اس میں جو آپ کے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، تو ان سب کو جو ہے ان کی جو ہے ریفرنس کے ساتھ اسٹڈی کہ جی یہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک سیکٹر کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہی ہیں یا آسانیاں پیدا کر رہی ہیں. اگر آسانیاں پیدا کر رہی ہیں تو مزید آسانیاں کیسے پیدا کریں گی، اور اگر مشکلات پیدا کر سکتی ہیں تو کس طرح سے اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ جی بیسڈ آن دس انالیسز، جو انالیسز کیا تو انہوں نے پھر ریکمنڈیشنز بنائی. نیچرلی جب یہ ایک انالیسز ہو گیا جی کہ یہ ایک سیکٹر میں جو ہیں جو اتھارٹیز ہیں یا جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا باڈی ہیں ریگولیٹری، وہ ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں یا یہ ان کے فائدے ہیں، تو پھر ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا جی کہ آیا ان میں جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ چینجز کی وہ کس طرف سے دی جائیں، اس میں پازیٹیو چینجز لائی جائیں یا اس کو ختم کیا جائے یا اس کو اور مزید بہتر بنایا جائے. تو اس قسم سے ایک جو ہے انڈیویجل صنعت کار کی یا انڈیویجل اسمال بزنس یا میڈیم بزنس والے کی جو آواز تھی وہ ایک میس اسکیل پہ آ کے وہ گورنمنٹ تک پہنچنے کا ایک برج بن گیا. پھر ہے جی ٹریننگ پروگرامز، ان کو آرگنائز کرنا. میں نے جیسے گزارش کی وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. جو چیز کل بڑی ایکٹیو تھی آج ایبسلیٹ ہو چکی ہے. تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے صنعت کار لمحہ بلمحہ ہر وقت نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، نئے پروڈکشن پروسیجرز کے ساتھ وہ ان کی انٹریکشن رہے اور ان کو واقفیت ہو. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، آئی او اسٹینڈرڈس کیا ہیں، WTO کے امپیکٹس کیا ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، لرننگ کا پروسیس ہے. کوئی ان کو جا کے بتائے گا تو وہ سیکھیں گے. کیوں کہ میں نے جیسے اس دن گزارش کی تھی پروفائل آف پاکستانی انٹرپرینور میں کہ ہماری جو یہ مطلب میں اس کو کوئی وہ نیگیٹو پوائنٹ تو نہیں دے رہا، لیکن بہرحال ایک فیکٹ ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ صرف چھوٹی انڈسٹریز میں وہ اسکول کی سطح تک ان کی تعلیم ہے یا اس سے بھی نیچے ہے. تو یہ ایک ٹریننگ پروگرام بڑا ضروری ہے ان کو بتانے کے لیے کہ جی فرینڈلی جو یوزر فرینڈلی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے آپ اپنی آرگنائزیشن کو مینج کر سکتے ہیں ایک اچھے اور ایک مثبت طریقے سے جو کہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو. پھر ہے جی ایک سب سے جو ضروری چیز میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی فائنینشیل سروسز گروپ. پھر وہیں بات آ جاتی ہے کہ ان این انڈاکومنٹڈ اکانومی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بینکس پیسہ نہیں دینا چاہ رہے. یاد رکھیے بینکس کا کام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک وہ لینڈنگ نہ کریں. بینکس پیسے اگر اپنے پاس جمع رکھیں تو اٹ از جسٹ پیپر فار دیم. جب وہ پیسے استعمال میں آئیں گے، انڈسٹری چلے گی، ان کو ان کی جو ریٹرن آئے گی تو بینکس ترقی کریں گے. تو بیسیکلی بینکس ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ پیسے دیں، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن،
پراپر جو ہے وہ اسٹڈیز کسی پروجیکٹ کی، اس کی فیزیبلٹیز، بینک کی اپنی جو پیپر کی ضروریات ہیں کہ ان کے جو پیپر جو ڈاکومنٹیشن یعنی ان کی جو ہے اس کی ضروریات، تو ان سب کو جو ہے سمیڈا نے ریلائز کیا اور کہا جی اٹس دا کال آف دا ڈے، اور ہم ایسا ایک سسٹم تیار کریں. تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریسرچ بیسڈ ایک اپنے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک محکمہ بنا دیا جو صرف یہ کرتا ہے کہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے تیار کرتا ہے. بس انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 6 سیکٹرز یا 5 سیکٹرز میں یہ پروجیکٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اٹ ایکٹس ایز اے برج بٹوین این SME اینڈ دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، یعنی وہ ایک انٹرفیس ہے ان دونوں کو ملانے کا. تو وہ جو ہماری ایک جسے کہتے ہیں ریجیکشن جو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو رہا تھا سائیکولوجیکلی ہمارے انٹرپرینورز میں، اس کے لیے یہ ایک بڑا ہی اہم قدم ہے تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو. اس میں دیکھتے ہیں کہ جی سمیڈا نے کیا سٹیپس لیے. فائنینشیل سپورٹ سروسز جو ہیں وہ یعنی ناٹ کہ دے آر ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوٹنگ منی، فیزیبلٹی اسٹڈیز، بریک ایون انالیسز، پروجیکشنز، ڈاکومنٹیشن پہ زور دینا، ان کو بتانا کہ جناب فائنینشیل مینجمنٹ کریں، ڈاکومنٹیشن اپنی بہتر کریں، تب بینک آپ کو ورکنگ کیپٹل یا کوئی اور چیز جو ہے وہ جو کیپٹل انٹینسو لون جو ہے وہ دے گا. دوسرا میں نے جیسے گزارش کیا تھا کہ انٹرفیس کے طور پہ ایکٹ کیا بٹوین دی انڈسٹریز اینڈ دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، جو کہ ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے اسپیشلی ہماری آج کی SMEs اکانومی میں، کیونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ نمبرز آف پرسنٹیج آف پیپل ہو آر گوئنگ ٹو دی انسٹیٹیوشن اٹس 16%، وچ از اے ویری ڈسکریجنگ نمبر. جبکہ ریسورسز اویلیبل ہیں، پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو کیوں نہ ہمارے یہ بھائی بھی بینکوں سے استفادہ حاصل کریں. تو یہ ایک سمیڈا کا بہت ہی مؤثر قدم تھا. پھر ہے جی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ. یہ کیا ہے کہ ایک پروجیکٹ چل گیا، اب اس کی وقت کے ساتھ ساتھ اس نے چینجز لانی ہیں ٹیکنالوجی میں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. اپنی را مٹیریل کی جو ڈیمانڈ ہے، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، را مٹیریلز نئے آ رہے ہیں، را مٹیریلز کے اوریجنز بدل رہے ہیں، ان کے سورسز بدل رہے ہیں، اور مانیٹرنگ یہ کرنی کہ آیا جن بنیادوں پہ یہ استوار کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا پروجیکٹ، کیا یہ انہی کے اوپر چل رہا ہے. تو مانیٹرنگ اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بھی ونگز بنائے گئے. ان کا کام کیا تھا؟ تو ڈیولپ ڈیٹا بیس. میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہو ہر انڈسٹری کا. جب آپ کے پاس ہر انڈسٹری کا ڈیٹا بیس ہے تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. آپ کو بڑی ڈیپ جو ہے وہ مائننگ کرنی پڑتی ہے. اور اس طرح جو مینوفیکچرنگ اور ٹریڈ سروسز ہیں ان کا جو ڈیٹا بیس ہے بنانے کے لیے سمیڈا نے اپنا پورا ایک ونگ بنایا، جس کے اندر آج ہم جائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے ایک بٹن دبانے سے. ہم پوچھتے ہیں جناب کہ اس وقت پاکستان میں کتنی کٹلری کی فیکٹریز ہیں، کتنے اسپورٹس کے ایکسپورٹس ہیں، کیا ہر فگر آپ کو وہاں مل جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک خوش آئند قدم ہے. پھر ہے جی ایک ٹیکنیکل سروسز گروپ کہ ہمارے صنعت کار کو فائنینسز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہے، آگے جانے کی بھی ضرورت ہے. اس کو یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ ترقی کی طرف جائے، نئی ٹیکنالوجی سے روشناس ہو. تو اس کے لیے بھی ایک گروپ بنایا. اس کا کام کیا ہے؟ ٹو امپروو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ ان ویریس فیلڈز، جس میں SMEs کا ہے، اور کلسٹر جو میں نے بتایا کہ سیکٹر لیول کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیکنیکل، اس کے اوپر کافی زور دیا گیا. اس میں پھر میں ذکر کروں گا کہ کلسٹر فارمیشن میں ہمارے وزیر آباد میں آج کل یونیڈو جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہی ہے کٹلری کے اوپر ود سمیڈا. اٹ از اے ویری ویری امپریسو پروجیکٹ، اور اس میں ہم دیکھیں گے ان قریب کہ اس کے کتنے اچھے ریزلٹس آتے ہیں، بیکاز دے آر فالوئنگ ویری گڈ لائنس آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹو کنڈکٹ ٹریننگ پروگرام فار ٹیکنیکل پیپل، یعنی جو لوگ اسکلڈ ہیں یا سیمی اسکلڈ ہیں تو
تو ان کے لیے ایسے پروگرام کنڈکٹ کیے گئے جو ان کو ہائیلی اسکلڈ بنائیں، یعنی نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لیتھ مشین ہے. تو ہمارے پرانی جو ہیں ڈائی میکنگ جو فیکٹریز ہیں یا پرانے جو کارخانے ہیں جہاں پہ لیتھ مشین یوز ہوتی ہے، تو وہاں پہ اب ریپلیسمنٹ آ گئی ہے جی CNC بیس، کمپیوٹر بیسڈ لیتھ مشین کی. بڑی آ رہی ہیں سیکنڈ ہینڈ، مغربی ممالک سے لوگ لگا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں لوگ بڑی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو نئی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمارا کرافٹ مین ہے، جو ہمارا کاریگر ہے، اس کو اپڈیٹ رکھا جائے کہ کس طرح سے نئی مشین چلتی ہے، کس طرح سے یہ ایڈوانسمنٹ آتی ہے، انرجی سیونگ ڈیوائسز کیا ہیں، سیفٹی ڈیوائسز کیا کیا ہیں. آپ نے فنیشنگ جب کرنی ہے تو کس کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، آپ کے سیفٹی سٹینڈرڈز کیا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ کیا چیز آتی ہے، SME سروسز اینڈ پروجیکٹس، کہ جی کس طرح سے مختلف پروجیکٹس اور انہوں نے سروسز جو ہیں وہ اپنی ڈیفائن کی اور کس طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے مروج کیا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں SMEs کی سروسز کیا ہیں. پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس کا پلان ڈیولپ کرنا. یعنی پہلے اچھے پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کا پلان جو ہے اس کو ڈیولپ کیا. پھر ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ جو ہے وہ مہیا کی، اوور آل پروجیکٹ کو بھی اور اوور آل سیکٹر کو بھی مدد کے لیے انسٹیٹیوشنل سپورٹ جو ہے وہ فراہم کی. تو یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے ہماری SMEs کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں. پھر یہ ہے جی کہ اوور آل اینالائز کرنا ایک سیکٹر کی وائبلٹی کو، جی کہ فین کا سیکٹرز ہے، کٹرری کا سیکٹرز ہے، سپورٹ کا سیکٹر ہے، جننگ کا ہے. یہ اوور آل سیکٹر جو ہے اس کو انالیسس کریں، ایک آیا یہ پروفیٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے یا یہ جو ہے یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، سمیڈا کا بہت بڑا رول ہے. یہاں پہ ایک چیز بڑی جو کلیئرلی سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ فرق ہے ایک، جب آپ انڈیویجول انالیسس کرتے ہیں اور جب ایک سیکٹر کے طور پہ انالیسس کرتے ہیں. تو یہ خیال جو ہے کیسے آیا کہ جناب ایک انڈیویجول کی بجائے جب آپ ایک سیکٹر کو پکڑیں گے تو آپ کو ایک تو مشکلات کا پتہ چلے گا ان کی کیا ہیں، دوسرا آپ کو ان کی جو ریمیڈی ہے یعنی اس کی جو سولوشنز ہیں وہ آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ میسج کی جو آواز ہے وہ پالیسی میکرز تک پہنچا سکیں گے. تو اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ کلسٹر ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا. آج کل یہ تیسری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر نام ہے جو کہ انڈکٹ کیا ہے یونیڈو نے، اور اس کے ذریعے سے مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کے گروپس بنا کے ایک گروپ کی حیثیت سے ان کی جو ہے انالیسس، ڈیپ انالیسس کیا جاتا ہے، اور اس ڈیپ انالیسس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک اس میں مزید ترقی کی گنجائش ہے، کس حد تک ان میں، جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. را مٹیریل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے چھوٹے صنعت کار کے لیے. جب ایک چھوٹا صنعت کار انڈیویجول لیول پہ را مٹیریل خریدتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مے بی وہ کسی دکاندار کے پاس جائے، اسٹاک ہولڈر کے پاس جائے، اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، وہ کریڈٹ کی ٹرمز پہ لیتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ملتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ میں اس کو جب ریکوریز ہوتی ہیں تو اس کے لیے دیر لگ سکتی ہے. تو ایک یہ بھی گروپس کا اور سیکٹر کا کلسٹر فارمیشن کا مقصد تھا کہ جی ایک ایریا میں ایک ہی را مٹیریل کو 200 اسمال انڈسٹریز یوز کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ اٹ از لائک دیٹ کہ جو اکٹھے ہو جائیں اور خود اپنے ریسورسز کو ذاتی سطح پہ اکٹھا کر کے ایک بلک امپورٹ کریں جو ان کو سستی بھی پڑے، اس کے اوپر ان کا کنٹرول بھی ہو، ان کو ادھار بھی نہ لینی پڑے، اور اس طرح ان کی جو پروڈکٹ ہے نہ صرف وہ سستی ہو بلکہ ان کے اوور ہیڈز میں ایک سبسٹینشل ڈکریز جو ہے وہ آ جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیکٹر بیسڈ اور انڈیویجول بیسڈ انالیسز میں کیا فرق ہے. تو یہ ایک نہ صرف میں نے جو ایک مثال دی ہے یہ اپلیکیبل ہوتی ہے را مٹیریل پہ، بلکہ بہت سے لاتعداد ایسے شعبے ہیں جن میں یہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتی ہے. اسپیشلی جب ہم ذکر کریں گے ٹیکنالوجی کا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک نیا ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کو انڈیوس جو ہے وہ کلسٹر لیول پہ یعنی سیکٹر لیول پہ کرایا جائے، اور اس طرح سے اوور آل جو ترقی ہو، نہ کہ ایک انڈیویجل کی ترقی ہو.
آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے. مینجمنٹ سروسز گروپ. میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ایس ایم ایز ملٹی لیئرڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی. اس میں 99.9% سنگل اونر مینجمنٹ ہوتی ہے, یعنی اونر ہی مینیجر ہوتا ہے, وہی ڈیسیژن لیتا ہے, اور مینجمنٹ کی لیئرز نہیں ہوتی جس طرح سے جو ہے مختلف بڑے اداروں میں ہوتی ہیں. اب یہ جو فریڈم ملی ہے مینیجر کو, اس کی بڑی کاسٹ ہے, ہیوی کاسٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ ایک آسان سٹیپ اس کے لیے. ہی ہیز ٹو پے اے ویری ہیوی کاسٹ اف ہی از آپٹنگ فار اے رانگ ڈیسیژن. اس کو بڑی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے اس کے لیے. ایک انسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں فیصلہ کرنا ہے جو مینجمنٹ کا, وہ ایک مشکل کام ہے, نہایت مشکل کام ہے. تو سمیڈا نے اس سلسلے میں کیا کیا کہ مینجمنٹ سروسز گروپ بنا دیے جو کہ لوگوں کو یہ ٹریننگ دیتے تھے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ مینیجر. اس سلسلہ میں جو انہوں نے اسٹیپس لیے کہ مینجمنٹ اور مارکیٹنگ سپورٹ جو ہے وہ اس کی جو سروسز ہیں اس کی اسکلز دیں. یعنی جب ایک آدمی سیلف مینجمنٹ کر رہا ہے, اکیلا ہی ہے, تو اس نے مارکیٹنگ کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے اپنی فیکٹری کے مینجمنٹ کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے اپنی لیبر کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اس نے پروڈکشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے. لیکن اس میں دو سیگمنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ مینجمنٹ تو انٹرنل ہے, مارکیٹنگ جو ہے یہ ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے کسی بھی انڈسٹری کا. تو اس کے لیے انہوں نے اپڈیٹ کیا جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ایس ایم ایز کے. پھر تھا جی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. وقت کے ساتھ ساتھ میں نے گزارش جیسے پہلے کی تھی کہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے اسی طرح سے چینجز آنی چاہیے ہیومن ریسورسز میں بھی. آج میں بھی جو ہم کاریگر اپنا ہمارا ہے, ہم یہ نہیں کہ اس کو نکال کے ایک اس سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا یا اس سے زیادہ ایک ذہنی استعداد رکھنے والا یا اس سے زیادہ ایک کرافٹمین شپ رکھنے والا کاریگر رکھ لیں گے. بلکہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ اسے ایگزسٹنگ بندے کو نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرائیں اور اس کو اس طرح سے جو ہے ٹریننگ دیں, مینجمنٹ کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ جناب آپ کا وہی بندہ جو ہے وہ آگے بڑھے. تو ساتھ ساتھ انڈسٹری میں جہاں پہ آپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سکلز کو, ٹیکنیکل سکلز کو بڑھانا بہت ضروری ہے. یہ ہے جی انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ انٹرپرینورشپ بیسیکلی اٹس دا فورس بیہائنڈ این آرگنائزیشن. جو انٹرپرینور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نامساعد حالات میں چیلنج کا سامنا کرتا ہے اور ایک چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی انڈسٹری کو ایسے حالات میں آگے لے کے جاتا ہے جو میں بھی عام آدمی کے لیے جو مشکل ہو کہ ان حالات میں ایک انڈسٹری کو چلائے. تو ایک بندے کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا, فائٹنگ اسپرٹ پیدا کرنا, اس کے اندر یہ وزڈم پیدا کرنا کہ وہ ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر جہاں پہ زیادہ تر جو میں نے بتایا تھا کہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ نیگلیکٹڈ فیلڈز کے اندر ہیں, اور وہ نیگلیکٹڈ فیلڈ جو بڑی انڈسٹریز نے کی ہیں ود ان دیئر اسفیئر دے آر ویری یوزفل فیلڈز. تو یہ جو انٹرپرینورشپ اسکل اور مینجمنٹ ہے اس کو ان کے اندر انٹروڈیوس کرنا, یہ بھی سمیڈا کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو سمیڈا نے اپنے پروگرام میں شامل کر کے لوگوں تک پہنچایا اور جس کا خاطر کا فائدہ ہو رہا ہے. میں یہ یہاں پہ عرض کر دوں کہ سمیڈا کی ایج بڑی تھوڑی ہے, پرابلم بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے لوگ بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کی سمرائزیشن ہے کہ جی ہم نے آج جو پڑھا اس کو کس طرح سے ہم سمرائز کریں گے. سمرائز اس طرح سے کریں گے کہ جی ہم نے یہ پڑھا کہ ایک ایسی ایٹماسفیئر میں جہاں پہ کہ ہمارا پہلا بیس انفراسٹرکچر کا تھا, اور انفراسٹرکچر بیسڈ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا پالیسی ہے ایس ایم ایز کو کنٹرول کرنے کی وہ اٹس نو لانگر اے یوزفل پالیسی. تو وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ایک گلوبل ویژن کی. تو گلوبل ویژن کو جو ہے جب آپ ویژولائز کرتے ہیں تو ہم یہ چیز ایک بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی جو پرانا ماڈل تھا انفراسٹرکچر کا, آف کورس اپنے وقت میں وہ بڑا ہی ایکٹیو ماڈل تھا اور اس کے ہمیں بڑے فائدے حاصل ہوئے. ایٹ لیسٹ ایک فاؤنڈیشن جو تھی وہ ڈیولپ ہوئی پاکستان میں اسمال انڈسٹریز کی. جیسے میں نے گزارش کی تھی
کہ 14 اسمال انڈسٹری اسٹیٹ پنجاب میں بنی، 17 سندھ میں بنی، اسی طرح سرحد میں 9 انڈسٹری اسٹیٹ بنی، اور جنہوں نے داغ بیل ڈالی ایک باقاعدہ سے ایس ایم ایز کے کلچر کی. تو ٹھیک ہے ایک وقت میں وہ بہت زیادہ ایک کارآمد اسٹرکچر تھا، لیکن جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب پالیسی چینج ہوتی ہے اور ہم گلوبلائزیشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملک کہاں جا رہے ہیں، تو اس میں پھر آ جاتی ہے بات کہ جی سپورٹ آف ایس ایم ایز تھرو پالیسی میکنگ. یہ ہمارا نیا کانسیپٹ ہے آج کی دنیا میں. انفراسٹرکچر کا کانسیپٹ جو ہے آف کورس اس کی ایک اپنی افادیت ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن وہ پرائم موٹیو نہیں ہے، وہ پرائم گول نہیں ہے کسی بھی ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیولپمنٹ کرنے کا. وہ ایک سائیڈ ہیلپ ہے، ایک سائیڈ کی ضرورت ہے جو ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی چلتی رہے گی. بیسک جو اس وقت جو ورلڈ میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ پالیسی میکنگ اور ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کو آپ جتنا زیادہ کارآمد بنا دیں گے ایس ایم ایز اتنی ہی ترقی کریں گے. اس سلسلہ میں جو ہم نے گزارش کی تھی کہ سمیڈا نے اپنا کردار جو تھا وہ بڑے وقت پہ نبھایا. آلدو 1998 was not the right time for such an organization to be inducted in the system. لیکن دیر آئے درست آئے، جب بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے یہ اچھا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں اس سے پہلے اس قسم کا کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں پہ لوگ جا کے اس طرح کی رہنمائی حاصل کر سکیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو وہ روشناس کرا سکیں فیزیبلٹی سے، نئی ٹیکنالوجی سے، سیکٹر آئیڈینٹیفیکیشن سے. اور اس کا جو فائدہ ہمیں ڈائریکٹلی ہوا ہے یا انڈائریکٹلی ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بزنس مین جو صرف اپنے اندازے کے ساتھ ایک فیزیبلٹی بنایا کرتا تھا جی کہ میں اتنے لاکھ لگاؤں گا، مجھے اتنے لاکھ اس میں جو ہے وہ خرچہ ہوگا، اتنا مجھے اس میں بچت ہوگی، تو وہ ایک انڈاکومنٹڈ جب چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائم دے ورک سم ٹائم دے فیل. لیکن اس میں جو ہے کوئی جو آپ کسی کسی بینک کے پاس جا کے اگر یہ بتائیں گے کہ جناب میرے پاس یہ فگرز ہیں اور میں یہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں، تو دے ول نیور بلیو یو. وہ کہیں گے جناب نہیں، مے بی آپ بہت ٹھیک ہوں ود ان یور سیلف، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ ڈاکومنٹری اس کے ایویڈنسز کیا ہیں. تو اسمیڈا کا ایک جو میجر میں سمجھتا ہوں فنکشن جو کہ بہت زیادہ جو اپریشیٹ ہوا انٹرنیشنل لیول پہ بھی، وہ یہ تھا کہ ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی میں انہوں نے ڈاکومنٹیشن کو مروج کیا. ہر ایک پروجیکٹ کو انہوں نے جو کہ وائبل تھا اس کے بارے میں ایک ڈیٹا بیس بنایا، اس کی فیزیبلٹی تیار کی، اس کے دیکھا کہ جی اس میں ایکچوئل اس کی مشینری کہاں سے آئے گی، اس میں لوکل مشینری کا پورشن کتنا ہے، اس میں فارن مشینری کا پورشن کتنا ہے، اگر فارن مشینری کو سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے لوکل مشینری سے تو آیا کوالٹی جو اسٹینڈرڈز ہیں ان پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیزیبلٹیز کو بنایا. اب کوئی بھی اگر ایک شخص جو ہے اس لائک ون ونڈو آپریشن جاتا ہے تو سمیڈا سب سے پہلے اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کس سیکٹر میں دلچسپی رکھتے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی سیکٹر اپنا نہیں ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، بیکاز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس آیا وہ سیلف فائنینسنگ سے یہ کام شروع کر رہا ہے یا ہی از لوکنگ فار لون. جب وہ لون کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اوکے آپ کے پاس ایکوٹی کتنی ہے، تو اس ایکوٹی کے بیس پہ وہ ایک پروجیکٹ کا سائز بنا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لوکیشن ہے اس کو اور اس بندے کے یا اس انٹرپرینور کے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اور کون سا پروجیکٹ ہے جو اس کو سوٹ کرے گا، اور اس لحاظ سے پھر اس کو اس کی فیزیبلٹی دی جاتی ہے اور فیزیبلٹی کے بعد اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. یہی انالیسس جو ہے یہ بینکس میں لے کے جاتے ہیں اور ایک برج کا کام کرتے ہیں اس انٹرپرینور اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے درمیان، اور اس طرح سے بہت سارے مسائل جو بکھرے پڑے تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا اسٹوڈینٹس کہ کس طرح سے ریگولیٹری باڈیز کو آگے لا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ گلوبل ویژن جو ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا تھا انفراسٹرکچر جو پلاننگ ہے اس کی جگہ پہ، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور کس طرح سے وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، اس کی مثال آپ نے سمیڈا کی صورت میں دیکھی. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ڈسکس یہ کریں گے کہ ہمارے کیا کیا مشکلات ہیں جو ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو ہیں
اور پھر ریگولیٹریز باڈیز جو ہیں وہ ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہیں. اس کے ساتھ میں یہ گزارش کر دوں اپنے لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے کہ جب آپ پڑھنے لگیں اور آپ بزنس اسٹڈی کو دیکھیں تو اپنے ساتھ نارمل ڈکشنری کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ڈکشنری ضرور رکھیے گا, کیونکہ بزنس ٹرمینالوجی میں جو عام لفظ ہوتا ہے اس میں بزنس ٹرمینالوجی میں آ کے اس کا معنی یکسر بدل جاتا ہے, تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میری آپ سے پھر وہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ ان کو ریوائز کیا کریں, ان لیکچرز کو اپنی پرسنل لینگویج میں اس کو لکھا کریں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور کوئی مشکل ہو تو ہمیں فوری طور پہ لکھیے, ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں. خوب دل لگا کے پڑھیے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.